السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ جی اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا لیسن ہے، جو ویڈیو میں ہم پڑھیں گے، جو آپ کا باب اول ہے، اس کا جو تھرڈ چیپٹر ہے احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹا بہت امپورٹنٹ ہے اور آسان ہے اور مزے کی بات ہے۔ سب سے زیادہ پورشن جو ہے آپ کا اس سے آتا ہے۔ یہ ٹوٹل 2 پیج آپ کو یاد کرنے ہیں اور آپ کا یہ 10 نمبر کا آتا ہے۔ اچھا، یہ بیٹا آتے کس طرح ہیں کہ یہ آپ کی ٹوٹل 2 پیج پہ 20 احادیث ہے، ٹھیک ہے، 3 پیج پہ ہیں، 2.5 پیج پہ 20 حدیثیں ہیں۔ اب ان 20 حدیثوں میں سے ٹوٹل یہ 20 حدیثیں ہیں، ان 20 میں سے 4 پیپر میں، بورڈ کے پیپر میں دی ہوں گی، ان میں سے کوئی سی آپ نے 2 کرنی ہے، یعنی 2 کی چوائس ہوتی ہے، تو یہ 10 نمبر کا ہوتا ہے۔ اچھا بیٹا، اس ویڈیو میں آپ کو میں صرف یہ بتاؤں گا نہیں، آپ کو انشاءاللہ یاد کروا دوں گا۔ آپ ویڈیو کو دھیان سے، آرام سکون سے بیٹھ کے صرف آپ نے ویڈیو کو سننا ہے، آپ کو یہ یاد ہو جائیں گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو ویڈیو کو بیٹا آپ نے ضرور لائک کرنا ہے، چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہے، اور جو بچہ نیا ہے چینل پہ اس کو سبسکرائب ضرور کرے، کیونکہ ہم تمام کے تمام سبجیکٹس بورڈ کے پیپر کے مطابق تیاری کروا رہے ہیں، شارٹ کٹ میں، سمارٹ وے سے۔ تو جو بورڈ کے پیپر میں جو چیزیں آتی ہیں، پہلے جو آسان ہمیں کرنی ہے وہی ہم کر رہے ہیں۔ تو چلے جی، آج کا ٹاپک بیٹا شروع کرتے ہیں۔ اس میں ہم نے بیٹا یہ ٹوٹل 20 حدیثیں ہیں، تو میں نے اس پلے لسٹ میں یعنی 4 پارٹ بنائے ہیں۔ آج ہم یہ پہلی 5 یاد کریں گے انشاءاللہ، تو آپ سنو گے تو آپ کو یہ یاد ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ پہلی حدیث ہمارے پاس ہے اکمل المؤمنین۔ اچھا، اکمل کا مطلب ہوتا ہے مکمل، کامل، مؤمنین مومن، ایمانن ایمان والا۔ تو اکمل المؤمنین ایمانا، کامل ایمان والا وہ ہے، مکمل ایمان والا مومنوں میں سے کامل ایمان والا وہ ہے۔ اکمل مکمل، المؤمنین مومنوں میں سے، ایمانن ایمان والا۔ تو مومنوں میں سے کامل ایمان والا وہ ہے یا مکمل ایمان والا وہ ہے، احسنہم جس کے اچھے ہیں، احسنہم جس کے اچھے ہیں، خلقاً اخلاق۔ تو اب پہلے سینٹنس کا کیا مطلب ہوا؟ اکمل المؤمنین مومنوں میں سے کامل وہ ہے، ایمانن ایمان والا، احسنہم جس کے اچھے ہیں، خلقاً اخلاق۔ تو مومنوں میں سے کامل ایمان والا یا کامل ترین ایمان والا وہ ہے جو اپنے اخلاق میں بہترین ہے، یہ جس کے اخلاق بہتر ہیں، اچھے ہیں۔ وَخِيَارَهُمْ اور ان میں سے بہتر ہے، خیارہم لنسائہم، خیارہم کا مطلب ہوتا ہے ان میں سے بہتر ہے، جو بہتر ہے اپنی بیویوں کے لیے۔ اب یہ 2 دفعہ کیوں یوز ہوا ہے؟ کیونکہ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مومنوں میں سے کامل ترین ایمان والا وہ ہے جو اپنے اخلاق میں بہترین ہے، اور ان میں سے بھی سب سے بہتر وہ ہے جو بیویوں کے لیے بہتر ہے۔ تو خیارہم بہتر ہے، تو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ خیارہم ان میں سے بہتر ہے، خیارہم لنسائہم جو بیویوں کے لیے بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ پورے جملے کا کیا مطلب ہوا کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ ہے، اس میں فرما رہے ہیں کہ مومنوں میں سے مکمل ایمان والا یا کامل ترین ایمان والا وہ ہے جو جس کے اخلاق اچھے ہیں، جو اپنے اخلاق میں بہترین ہے، اور ان میں سے بھی وہ بہتر ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بیٹا دوسری حدیث ہمارے پاس ہے من کا مطلب ہوتا ہے جو، لم نہیں، من لم جو نہیں، یرحم رحم کرتا، صغیرنا صغیر کہتے ہیں چھوٹے کو، کبیر کہتے ہیں بڑے کو، صغیرنا نہ ہمارے، من لم یرحم صغیرنا اور جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، من لم یرحم جو نہیں رحم کرتا، صغیرنا ہمارے چھوٹوں پر، و یعرف، یعرف کا مطلب ہوتا ہے پہچاننا، عارف عرف پہچاننا، و یعرف اور جو نہیں پہچانتا، حق کا کبیرنا ہمارے بڑوں کا حق، کبیرہ بڑا، حق حق، تو کبیرنا ہمارے بڑوں کا حق، فلیسا اور نہیں ہے، منا ہم میں سے۔ تو ملم یرحم صغیرنا جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، ویعرف حق کبیرنا اور جو ہمارے بڑوں کا حق نہیں پہچانتا، فلیسا منا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یعنی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو شخص میری امت میں سے اپنے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور اپنے بڑوں کا حق نہیں پہچانتا، مطلب ان کی قدر نہیں کرتا، فلیس منا وہ ہماری امت میں سے نہیں ہے۔ اس کے بعد بیٹا تیسری حدیث ہے ہمارے پاس، ایھا الناس اتقوا اللہ، ایھا الناس اے لوگو، اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، واجملوا فی طلبہ اور اچھے طریقے سے روزی طلب کرو، فإن نفسا اور کوئی بھی شخص،
لن تموتو، موت نہیں آئے گی، حتیٰ یہاں تک کہ تستوفیہ رزقہا، اس کا رزق اس کو مل نہ جائے. یعنی یہاں سے یہاں تک کا کیا مطلب ہے کہ اے لوگو اللہ سے ڈرو اور اچھے طریقے سے روزی طلب کرو، کیونکہ کوئی بھی شخص اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اس کا پورا رزق اس کو مل نہ جائے. ان ابتا انہا، ہاں اس میں البتہ اگرچہ اس میں دیر ہو سکتی ہے، فتقوا اللہ، پھر وہی جملہ ہے کہ اللہ سے ڈرو، واجملوا فی طلبی، اور اپنے رزق کو اچھے طریقے سے طلب کرو، یعنی اچھے طریقے سے روزی حلال روزی کماؤ. خذوا ما حل، خذ کا مطلب ہوتا ہے پکڑنا، خذوا پکڑ لو، لے لو، ما حل جو حلال ہے، ودعوا اور چھوڑ دو ہٹا دو، ما حرم جو حرام ہے. یعنی اچھے طریقے سے روزی طلب کرو، جو حلال ہے اس کو لے لو، جو حرام ہے اس کو چھوڑ دو. اس کے بعد بیٹا چوتھی حدیث ہے من احبا، جو احب، حب کا مطلب محبت کرتا ہے، جو من احبا جو محبت کرتا ہے، چاہتا ہے، ان یبسط لہو فی رزقہ، یبسط لہو فی رزقہ، اس کا رزق بڑھ جائے، یعنی جو چاہتا ہے اس کا رزق بڑھ جائے، وینسا لہو فی اسرہ، اور اس کی عمر بڑی ہو جائے، فلیصل رحمہ، اور تو پھر وہ اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے. یعنی جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت کی جائے، اس کی عمر لمبی ہو، تو وہ صلہ رحمی کرے، یعنی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے. حدیث نمبر 5 ہے بیٹا ہمارے پاس، ان نبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے یا کے بارے میں، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فی الکبائری، کبیرہ گناہ، کبائری کبیرہ گناہ، بڑے گناہ، قال کے بارے میں کہا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے گناہ یعنی کبیرہ گناہ کے بارے میں فرمایا. الشرک باللہ، کون کون سے بڑے گناہ ہیں؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شرک ٹھہرانا، و عقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی کرنا، و قتل النفس، اور کسی شخص کو قتل کرنا، و قول الزور، اور جھوٹ بولنا. مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبیرہ گناہ کے بارے میں کیا فرمایا کہ کون کون سے کبیرہ گناہ ہیں؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، قتل کرنا اور جھوٹ بولنا، یہ کبیرہ گناہ ہیں، بڑے گناہ ہیں. ٹھیک ہے بیٹا، اس ویڈیو میں ہمارے پاس یہ 5 حدیثیں تھیں، باقی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. اس بورڈ میں اس میں سے 4 آئیں گی، 2 آپ کو کرنی ہوں گی. ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوں گی. اور ہاں، اس میں اینڈ پہ جب بھی میں عربی یا اسلامیات پڑھاتا ہوں یہ بات ضرور کرتا ہوں کہ یہ ہم ترجمے کے لیے، یاد کرنے کے لیے نیت سے بیٹھے ہوتے ہیں. مطلب کوئی لفظ میں، کوئی ترجمے میں غلطی، کوتاہی، کمی بیشی ہو سکتی ہے، تو اللہ پاک آپ کے سننے میں، میرے بولنے میں جو کمی کوتاہی ہے، کمی بیشی ہے، اس کو معاف فرمائے، اور ہمارا یہ سننا، پڑھنا، سمجھنا اس کو قبول فرمائے، اور ہمارا سبق تو یاد ہو ہی جائے. اللہ پاک ہم سننے والوں کو، بولنے والوں کو اس کا اجر بھی عطا فرمائے. آمین ثم آمین. بیٹا اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.